یہ ایگریمنٹ کے وہ الفاظ ہیں، میں دہراتا ہوں، صرف پہلا لفظ پڑھیں۔ دنیا کے کسی خطے میں کبھی اس طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ پہلی شک یہ ہے کہ یہ علاقے میرے ہو جائیں گے، یہ علاقے تمہارے ہو جائیں گے۔ دوسری شک ہوتی ہے میرے قیدی تم چھوڑ دو گے، تمہارے قیدی تم چھوڑ دو گے۔ تیسری شک ہوتی ہے میرا اس علاقے کے پانی کے اوپر اتنا حق ہے، تمہارا اس علاقے کے اوپر پانی کے اوپر اتنا حق ہے۔ چوتھی شک ہوتی ہے میرا تاوان اتنا ہے تم مجھے دو گے، تمہارا تاوان اتنا ہے تم مجھے دو گے۔ یہ ایگریمنٹ ہے جو 7 اور 8 جولائی کو ان کے درمیان روڈ میپ کے طور پہ ہوا ہے، جس کا فائنل ایگریمنٹ ہونے والا ہے۔ اس کی پہلی شک آپ لوگوں کے لیے یہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ The participants of the Doha conference agrees. پارٹیسن کون ہے؟ عالمی طاقت۔ میرا اللہ کی عالمی طاقت نہیں، امریکہ کی عالمی طاقت۔ 48 ملک اس کے ساتھ، the NATO forces۔ انسانی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ آج تک نہیں ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ تیسری ویتنام وار کے اندر چین روس ایک طرف تھا، امریکہ دوسری طرف تھا۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جہاں دنیا 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو چکی ہو۔ روس اور افغانستان کی جنگ میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ واحد جنگ ہے، پوری دنیا ایک طرف تھی اور میرے اللہ کے فرزانے ایک طرف تھے۔ پارٹیسپینٹس آف دا دوحہ کانفرنس اگریز، یہ دونوں اس بات پہ اگری کرتے ہیں، متفق ہیں، on a road map for peace based on the following conditions۔ ایک راستہ متعین کرتے ہیں جس پہ ہم چلیں گے۔ اس راستے کا پہلا لفظ سنیں، اگلے میں نہیں پڑھوں گا، اگلے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ انسٹیٹیوشنلائزنگ، ادارے مضبوط کرنا، آج کا بڑا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسلامک سسٹم ان دا کنٹری فار دا امپلیمنٹیشن آف دا کمپریہنسو پیس، ہر ادارے کو اسلام کے رنگ میں ڈھالنا۔ پہلا ایگریمنٹ، کوئی اور نہیں مانگا، کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ ہم امن اس وقت حاصل کریں گے کہ جب اس پورے ادارے جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ یہ کیوں آیا؟ یہ آیا اس لیے کہ میرے پاس ایٹم بم تھے۔ ایٹم بم تو 28,000 اس کے پاس، روس کے پاس بھی تھے۔ یہ کیوں آیا؟ میرے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ میرے پاس ایک سپاہ تھی۔ اگر فوج نے جیتنا ہوتا تو 7.5 لاکھ فوج جو تھی وہ صدام حسین کے پاس تھی۔ بڑے فخر سے کہا کرتا تھا، کیا اس کا جو سپاہی، کیا نام تھا وزیر دفاع، کہ امریکہ کا منظر آنے دے رہے ہیں، یہ ایک لمبے سانپ کی طرح ہوگا، ہم اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں گے۔ توکل ومن یتوکل اللہ فحسبہ۔ اللہ شرک پسند نہیں کرتا۔ جس نے یہ کہا کہ میں تلوار کے زور پہ جیتوں گا وہ ہارا، جس نے یہ کہا میں بندوق کے زور پہ جیتوں گا میں ہارا، جس نے کہا میں ایٹم بم کے زور پہ جیتوں گا وہ ہارا۔ ورنہ روس کے پاس کم ہتھیار تھے، وہ تو پڑوس میں تھا، صرف ایک اٹھنا تھا اور وہاں پر نافذ۔ اور کون کون سا ملک اس نے ہضم نہیں کر لیا؟ دنیا چپ رہی، تاجکستان ہضم کیا، ازبکستان ہضم کیا، کرغزستان ہضم کیا، قزاقستان ہضم کیا، آذربائیجان، سب، لیکن کسی طور پر اس کو گنجائش نہ مل سکی۔ یہاں صرف یہ ناراضگی، آپ کو ایک راستہ ملا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آپ کو یہ راستہ ملا ہے، اور اگر اس قوم نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو مجھے ڈر ہے، میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دعوے سے بچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک جو ہے، اس اپرچونٹی کو اگر آپ نے نہ حاصل کیا تو بہت بری حالتوں کی کچھ بشارت دیتی ہے جس سے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔